اور اس کے بعد جو رسپانس تھا، میں اس رسپانس پہ بھی آؤں گا، لیکن اس رسپانس کی ذرا وجہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اتنا مشکل حالات کے اندر اگر اس قوم نے مقابلہ کرنا ہے ان چیلنجز کا، اور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ ہمیں کوئی تحفے میں تو ملک ملا نہیں تھا. ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو بنانے کے لیے جد و جہد کی، محنت کی، قربانیاں دیں، لاکھوں جانیں گئیں. تو اس لیے جو ملک اتنی مشکل اور اتنی محنت اور اتنی قربانی کے ساتھ بنا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے قائم بھی رکھنا ہے اور مزید مضبوط بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی چاہیے وہ قربانی بھی دینے کو تیار ہے. لیکن اس میں کامیابی ہونے کے لیے صرف جذبے سے کام نہیں چلتا، صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا. اس میں کامیابی کے لیے بڑی سادہ سی چیز ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ملک کا متحد ہونا ضروری ہے. یہاں سے قریب، اگر آپ کو، مجھے بھی لیٹ سمجھ یاد آیا، آج بڑا ارینجڈ، کچھ لوگ اگر جانا چاہتے، سب کو تو نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے، ایک NCOC کا آپ کو وزٹ کراتے، آپ کو دکھاتے کہ وہاں پہ کام کیا ہوا ہے. کیوں بل گیٹس نے واپس جانے کے بعد مجھے خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں نے NEOC اور NCOC کو جو وزٹ کیا ہے، was blown away by the work that I saw. وہ کیا کام وہاں پہ ہوا ہے. لیکن اگر وہاں پہ آپ انٹر ہوں گے تو ادھر سامنے ایک وائٹ بورڈ ہے. یہ 100 ڈے ایونٹ جو تھا، 100 دن جب ہو گئے تھے NCOC بنے ہوئے، تو ہم نے پرائم منسٹر اس دن آئے، انہوں نے ایونٹ کو چیئر کیا، آرمی چیف تھے اور دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر. تو سامنے وہ وائٹ بورڈ تھا، سب نے اپنے اپنے ریمارکس لکھے، اور میں نے جو وہاں پہ ریمارک لکھا وہ یہ لکھا کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ جب پاکستانی مل کر کام کریں، متحد ہو جائیں، تو دنیا کا کوئی بھی چیلنج ہم اس کو میٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اولین ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اب ذرا دیکھیں اس کو دو مختلف پہلو سے میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ کیوں عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے. یہ ذرا میں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے دیکھیں، سیاسی طور پر پاکستان جو ہے وہ مختلف لسانیت بولنے والوں کا ملک ہے، مختلف ایتھنک آئیڈینٹیٹیز رکھنے والوں کا ملک ہے. پاکستان کے اندر کوئی چائنا کی طرح 97% ہان ایتھنک پاپولیشن نہیں ہے کہ جو نیچرلی ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو. اس ملک کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بنیادی طور پہ ایک GT روڈ کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی نام میں ہی ظاہر ہے بلوچستان کی پارٹی، ANP صرف خیبر پختونخوا کے چند ضلعوں کی پارٹی، MQM صرف شہری سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی، PMLQ چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی، JUIF بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے چند اضلاع کی پارٹی. ایک پارٹی ہے اور ایک لیڈر ہے جو خیبر سے لے کر چائنا کے بارڈر تک اگر آپ چلے جائیں خنجراب میں، یا آپ گوادر سے شروع ہو جائیں اور آپ چرسدے تک پہنچ جائیں، آپ کو ہر جگہ پر عمران خان کا چاہنے والا ملے گا، عمران خان کا ووٹر ملے گا. اور اس کا نتیجہ، یہ صرف زبانی میں بات نہیں کر رہا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، میں اس پہ بھی بات کروں گا، آپ کو میں اس پہ بھی بات کروں گا. اس کا یہ زبانی نہیں ہے، یہ میں تو وٹنس ہوں، میں تو خان صاحب کے ساتھ جاتا ہوں نا جلسوں کے لیے. آپ ذرا ساتھ اگر آپ موقع ملے ذرا آپ جائیں، چاہے وہ دیر ہو، یا میں ابھی کی بات کروں، پچھلے ایک ہفتے کی اگر میں بات کروں، چاہے وہ دیر ہو، وہ میلسی ہو ساؤتھ پنجاب کے اندر، وہ سینٹرل پنجاب میں حافظ آباد ہو، تو آپ صرف ایک منظر دیکھا کریں جی. اب خان صاحب آگے چل رہے ہوتے ہیں، ہم پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے کچھ چند قدم پیچھے ہوتے ہیں، اب سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ وہ جیسے ہی سٹیج پہ خان گیا، آپ ریئیکشن دیکھیں، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کا کون سا کونا ہے. وہ صرف سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے، وہ عاشق ہے خان کے جو وہاں پر آئے ہوئے. یہ تو میں دیکھتا ہوں، اعداد و شمار دیکھ لیں جی. اب آ جائیں ہارڈ، میں کوانٹیٹیو بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں.
فائنینس کے اندر میجر کیا میں نے اپنی MBA ڈگری میں، تو میں اعداد و شمار کا آدمی ہوں۔ 2018 کے الیکشن پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، سندھ کے شہری علاقوں میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، بلوچستان اور سندھ کے اندرونی علاقوں میں دوسری سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، آزاد کشمیر کے آخری الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف۔ عمران خان وہ بائنڈنگ فورس ہے جو اس وقت پوری قوم کو متحد کرتا ہے۔ ہر پاکستانی سمجھتا ہے، چاہے وہ عمران خان کو ووٹ دے یا وہ نہ ووٹ دے، وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ہر پاکستانی کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ تو آپ کو جو رسپانس کرنا ہے، یہ جو تمام چیلنجز جن کا ہمیں سامنا ہے، اس کی پہلی شرط کہ سیاسی طور پر ملک کو متحد کر سکے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا، دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ وہ واحد عمران خان ہے۔ اب دوسرے ایسپیکٹ کے اوپر آئیں گے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کی۔ پاکستان کی تاریخی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کے اوپر کچھ عرصے پہلے سوچنا شروع کیا، تو پہلے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ جو فینومینا جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ فینومینا جو ہے یہ کب کے کتنے عرصے کے بعد ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے ڈائل پیچھے گھمانا شروع کیا جی، میں پچھلے 10 سال جو نون اور پیپلز پارٹی کی گزرے ہیں اس میں چلا گیا، اس کے بعد میں چلا گیا اپنی پچھلی جو 90 کی دہائی میں جمہوری حکومتیں آئیں، پھر 70 کی دہائی کے اندر چلا گیا، پھر میں 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں تو تھی نہیں جمہوریت، 50 کی دہائی میں چلا گیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد پچھلے 70 سال میں کوئی ایک حکومت نہیں آئی جس حکومت کے وقت میں ملک کے تمام ریاستی ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ الیکٹڈ منتخب حکومت ہو، یا وہ ہماری فوج ہو، وہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اپنے چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے۔ سیاست کے لیے نہیں ملے ہوئے، ملک کے جو چیلنجز ہیں، اور میں آپ کو ان گنت چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر سپورٹ ہوئی۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی کیا حالت اپنے اداروں کے ساتھ، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کس طریقے سے کوئٹہ بینچ کرا کے سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف ریوولٹ کرایا گیا، کس طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کروائے گئے، کس طریقے سے BMW گاڑی دے کر آرمی چیف کو خریدنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے طیارہ ہائی جیک کرا دیا گیا آرمی چیف کا، کس طریقے سے خود ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کر ایک غیر ملکی میٹنگ میں بھارت کے وزیر اعظم کو کہتا ہے، چھپ کر ملاقات کرتا ہے اور کہتا یہ، اور یہ بھارت کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ حالات بہتر ہوں، لیکن ہماری آرمی سیبوٹاج کرتی ہے، ہماری آرمی جو ہے وہ خطے کی دشمن ہے۔ ڈون لیکس کروائے جاتے ہیں، فرنٹ پیج پہ خبریں لگائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی اپنی فوج جو ہے وہ اس پورے خطے کے اندر بدامنی کا نشانہ بن رہی ہے، کردار بن رہی ہے۔ یہ رہی ہے پاکستان کی تاریخ۔ اسی لیے یہ جو طوفان آپ سنتے ہیں نا، پچھلے 3 سال سے ہم سن کے تھک گئے، کبھی وہ سلیکٹڈ، کبھی وہ جی 1 پیج اور وہ نیوٹرل، پتہ نہیں کیا کیا ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے طوفان کھڑا ہوا ہے کیونکہ جو بھی طاقت نہیں دیکھنا چاہتی کہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا اسلامی ملک، دنیا کا واحد نیوکلیر آرمڈ اسلامی ملک، واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہو، ایسا ملک جو ہے وہ آزاد خیال ہو، وہ اپنے فیصلے خود کرے، وہ اپنے فیصلے کسی کے خلاف نہیں، کسی سے لڑائی کے لیے۔ عمران خان تحریک انصاف کی حکومت کسی سے لڑائی نہیں چاہتی۔ ہم تو اگر نریندر مودی جیسی حکومت شدت پسند وہاں پر بیٹھے میں اگر ایسی حکومت نہ ہو تو عمران خان بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ حالات ہماری رشتہ خراب ہو، لیکن
फैसला सबको पता है, अगर किसी को पहले नहीं भी समझ में आई थी तो अब समझ में आ गई होगी कि फैसला इमरान खान ने वो करना है जो वो समझता है कि उसकी कौम की जरूरत है, उसकी कौम की बेहतरी में। ये दो चीजें जब आप जोड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये तूफान क्या खड़ा हो रहा है, क्यों इस वक्त इतनी ज्यादा आपको चारों तरफ हलचल नजर आ रही है, क्यों ये खबरें फैल रही हैं जो आपको खबरें फैलती हुई नजर आती है। ये कोई इमरान खान की जात के खिलाफ नहीं है, ये सारी जो इस वक्त तहरीक उठी हुई है और ये सारा जो तमाशा चला हुआ है, ये उस तारीखी मोड़ के ऊपर हो रहा है कि पाकिस्तान एक लीडर ने, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी जुबान बोलने वाला किसी भी इलाके का शख्स हो या वो रियासत का कोई भी इदारा हो, पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया और चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। ये चीज है जो खटक रही है लोगों को, इस चीज के खिलाफ ये सारी तहरीक चल रही है। बाकी ये सारी कहानियां हैं, ये बाकी तफसील है। तो इसलिए क्योंकि मेरा ईमान है, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं पहले भी कि ये मुल्क अल्लाह ताला का तोहफा है। किसी भी दिन, साल में किसी भी दिन बन सकता था पाकिस्तान। अगर ये 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान बना था तो उसकी कोई वजह थी। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसको भी शिकस्त होगी, बट मैं इसको तो छोटी चीज मानता हूं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का वो सफर, वो मुल्क बनने का जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसकी सरबराही, जिसकी लीडरशिप कायद आजम ने मुहैया की, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने मेहनत की, कुर्बानी दी, वो मुल्क ऐसा इंशाल्लाह बनने की जा रहा है। और ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं आपसे कहता हूं, मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कर रहा हूं। ये मुल्क ऐसा मुल्क बनेगा इस 21वीं सदी के अंदर कि अपने मुल्क पे तो सबको फख्र होता है, अपनी मां हर एक को प्यारी होती है, हमें भी अपनी मां प्यारी है, लेकिन सिर्फ हमें फख्र नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो सारी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, आप देखेंगे कि ये मुल्क ऐसा मुल्क बनने जा रहा है कि दुनिया इस पर रश करेगी इंशाल्लाह ताला। और आप सबका रोल जो है, किरदार जो है इसके अंदर वो कलीदी है, पहले भी आप करते रहे हैं। मैंने जैसे कहा उस किरदार के बारे में मैं इंशाल्लाह ताला कल जब हम आएंगे तो आपसे ज्यादा तफसील के अंदर बात करूंगा। आप सबका शुक्रिया, पाकिस्तान आप वक्त निकाल के आए इसके लिए, आप जो सब काम कर रहे हैं उसका सब शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपकी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।